Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today on 28th of October 2020, I am again going you to teach you a story about the wolf and the lamb. You have already knows about these animals. The wolf lives in a forest and lamb lives the other places. The wolf is the strong animal, while as the lamb is not strong. So the story starts that a wolf lived in a forest. One day he went to a stream in search of water. He was very thirsty. Suddenly the wolf caught a sight of a lamb down the stream. The lamb was in the other side of the stream, while as the wolf was the higher side of the stream. Actually, the wolf wanted to eat the lamb, and he was in search of some excuse to eat the lamb. The wolf went to the lamb and said to him, "Why are you making the water muddy?" The lamb said to him, "Sir, the water is running from you to me, but it is not running from me to you. How can I make it muddy?" The wolf put forward other excuse and said to the lamb, "Why you call me names last month?" The lamb then said to him that at that time I was not born. How I can call names to you? The wolf then said to the lamb that perhaps it must have been your father, and in saying these words, the wolf fell upon the lamb and ate it. So, dear students, the moral of the story is that might is right. اردو میں پیارے بچوں اس سے کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کا پاور ہوتا ہے وہ کمزور والوں کو دبانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. وہ ہر وقت اس طاق میں بیٹھتا ہے، ان کی طاق میں بیٹھتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے، مجھے کب بہانہ آئے کہ میں ان کو دبا سکوں. کیونکہ یہ فطری طور پر ہے، جو پاورفل، چاہے وہ ہیومن بینگ ہو، چاہے وہ دوسری کوئی لیونگ کریچر ہو، یہ ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں، اسی خیال میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے، کب ہمیں بہانہ ملے کہ ہم کمزوروں کو دبا سکیں. اسی طرح پیارے بچوں، جس طرح آپ نے سنا کہ بھیڑیا طاقتور ہوتا ہے، جبکہ لیم بیچارہ کمزور لیونگ کریچر ہے، وہ کچھ بھی اس کا بگاڑ نہیں سکتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، جبکہ وہ لوگ ہر ایک جانور پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی ظلم اس نے اس لیم پر بھی رچایا کہ بہانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے اسے کہا کہ آپ نے مجھے
کیوں گالیاں دی, آپ میرے اس پانی کو کیوں مڈی بنا رہے ہو, گندا گلیز بنا رہے ہو. تو لیم نے جواب دیا, آپ اوپر سے پانی پی رہے ہو تو میں نیچے سے پی رہا ہوں. آپ ہی کی طرف سے میرا یا آپ کا ہی پانی میرے پاس پہنچتا ہے, لیکن میرا آپ سے کہاں کب پہنچے گا, کیسے پہنچے گا. تو جب وولف کو یہ بات بھی اس کی راس نہ آئی, وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا, تو اس نے دوسرا بہانہ رچا. اس نے اسے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں گالیاں ماری تھی. تو وہ بیچارے نے کہا کہ میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا, میں کب آپ کو گالیاں مارتا. تو جب یہ بہانہ بھی, اس بہانے میں بھی بھیڑیا ناکام رہا, تو اس نے اسے کہا کہ آپ کے ابا جان نے, آپ کے باپ نے مجھے گالیاں ماری تھی. تو بیچارہ لیم وہ کچھ اس سے بن سکا, وہ کچھ جواب نہ دے سکا, تو ایسے وہ خاموش رہا. بھیڑیا آیا اور اس پر جھپٹ پڑا اور اس کو کھا ڈالا. تو پیارے بچوں, اصل وجہ یہ تھی کہ بھیڑیا کو بہرحال اس پر ظلم کرنا تھا, اس لیم کو کھانا تھا, لیکن یہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کون سا بہانہ مجھے ملے, میں اسے مار ڈالوں یا کھا ڈالوں. اسی طرح یہ پیارے بچوں آپ کے لیے نصیحت ہے کہ آج بھی یہ ہو رہا ہے, انسانوں میں ہو رہا ہے. یہ اس رائٹر نے ہمیں جانوروں کی مثال سمجھا کر سمجھائی ہے, مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک انسان بھی کتنا ایک حیوان کی طرح درندہ بن گیا ہے اس دنیا میں. وہ کس طرح بہانہ ڈھونڈ کے کمزوروں, بے سہاروں, مظلوموں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کچھ بھی کسر باقی نہیں رکھتا ہے ان کو ظلم کرنے میں. لہذا اس سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ مائٹ از رائٹ, یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کو طاقت وہ ہر ایک کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے, اپنی باتوں سے, اپنے پیروں سے ہر ایک کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہمیں اس رائٹر نے یہاں مثال کے طور پر پیش کی ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے, ایڈوائز بھی ملتی ہے کہ ہمیں اس بھیڑی کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک رحم دل انسان کے طور پر اپنے آپ کو اس دنیا میں پیش کرنا چاہیے. ہمیں کسی پر ظلم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اگر ہم سے ہو سکے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت مظلوموں کی مدد کریں, ان کا سہارا بنیں, ان کو راستہ دکھانے کی کوشش کریں, ان کو ہر وقت مدد کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہی مقصد اس کہانی کا یہی نکلتا ہے. اگرچہ اس کا مارل مائٹ از رائٹ ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, یعنی جس کا زور چلے گا وہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کرے گا, لیکن اس سے ہمیں ایک خاص نصیحت ملتی ہے پیارے بچوں کہ ایک انسان کو بھیڑے کی طرح نہیں بننا چاہیے, ایک انسان کو جنگل کی شیر کی طرح نہیں بننا چاہیے, ایک انسان کو جنگل کے ریچھ کی طرح نہیں بننا چاہیے کہ وہ بلا پوچھے پاچھے کسی پر جھپٹ پڑتا ہے, چاہے جانور ہو, حیوان ہو یا انسان ہو. تو انسان بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, دماغ عطا کیا ہے, سوچ دی ہے. انسان کو پہلے چاہیے کہ وہ اپنے دماغ سے مشورہ کرے کہ میں اگر یہ کام کروں, اس کے کرنے سے مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑے, اس کے کرنے سے مجھے کیا کائنات کا مالک ناراض نہ ہو سکے, اس کام کے کرنے سے مجھے لوگوں میں خفت نہ اٹھانی پڑے. تو اس کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے, اس کو سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے. یہی ایک انسان اور جانور میں فرق ہے. تو یہ رائٹر بھی ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک انسان کو بھیڑی کی طرح نہیں بننا چاہیے, بلکہ ایک انسان کو انسان کی طرح رہنا چاہیے. کیونکہ انسان کا لفظی معنی ہے انس. انسان کس پہ سے نکلا ہے؟ انس سے. انس محبت کو کہتے ہیں, پیار کو کہتے ہیں, ہمدردی کو کہتے ہیں, کسی کو سہارا دینے کو کہتے ہیں, کسی کی مدد کرنے کو کہتے ہیں. تو اگر انسان اور حیوان میں یہ فرق نہیں ہوگا, اگر انسان اپنے میں یہ فرق ان سے نہیں کرے گا, تو انسان بھی بہرحال ایک حیوان جیسا ہے, اسی بھیڑیے جیسا ہے, اسی شیر جیسا ہے, اسی چیتے جیسا ہے کہ وہ بلا پوچھے پاچھے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر یہ انسان بھی انہی کی طرح رہے گا
غریبوں پر، محتاجوں پر، بے سہارا انسانوں پر، کمزوروں پر، یتیموں پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی خصلت اور جنگلی درندوں کی خصلت ملتی جلتی ہے. تو اصلی کہنے کا اس اسٹوری کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ان درندوں کی طرح نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں انسان کے کا ہی کردار اس دنیا میں ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم سے کوئی دوسرا بھی نصیحت حاصل کر سکے. اگر ہم میں یہ گن ہوں، یہ صفات ہوں، یہ کوالٹیز ہوں تو ہم پھر بجا طور پر انسان کہنے کے لائق ہیں، ورنہ ہم اور جنگلی درندے ایک جیسے ہیں. جنگلی درندے بلا پوچھے کسی پر ظلم کرتے ہیں، تو اگر انسان بھی یہی کرے گا تو انسان اور جنگلی درندوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بخشی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تمام مخلوقوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کی ہے. لہٰذا اگر انسان یہ صفات اپنے میں پیوست کرے تو انسانیت کے کہنے کا حقدار ہوگا، ورنہ یہ بھی انہی جانوروں کی طرح شمار کیا جائے گا.